ہرے بھرے اور سرسبز چمنزاروں اور چراگاہوں میں مختلف قسم کے حیوانات بہت ہی مفاہمت اور پیار و محبت سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن ایک ظالم شیر نے اس پرسکون چمنزار کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب کیا تھا؟ حیوانوں کی زندگی جہنم بن گئی۔ ان کی زندگیاں خوف و ہراس میں گزر رہی تھیں۔ شیر ہر روز ان میں سے ایک جانور کو کھا جاتا۔ ایک رات سارے حیوان ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ کوئی راہ حل تلاش کر سکیں اور ان کی زندگی میں چین و سکون دوبارہ لوٹ سکے۔ سبھی جانور کافی دیر تک کسی راہ حل تک پہنچنے کے لیے آپس میں صلاح و مشورہ کرتے رہے اور آخر میں ایک بوڑھے خرگوش نے اپنی بات شروع کی۔ اس نے کہا، ہم لوگ چین و سکون کی زندگی گزار سکیں، اس کے لیے ایسا کام کریں کہ شیر ہم لوگوں سے راضی رہے۔ آؤ ہم لوگ اس سے ایک معاملہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہم لوگوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں ہم لوگوں میں سے کوئی ایک ہر روز خود سے اس کے پاس چلا جائے تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ اس طرح ہم خود جنگل کے بادشاہ کے شکار کا انتخاب کریں گے۔ وہ شیر کے پاس چلا جائے گا۔ سبھی جانوروں نے اس بوڑھے خرگوش کی تجویز مان لی اور ان میں جو زیادہ سمجھدار تھے وہ مذاکرات کے لیے شیر کے پاس اس کی کچھار میں پہنچ گئے اور اس سے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک ہر روز خود آپ کے پاس آ جائے گا تاکہ اعلیٰ حضرت کو ہمارا شکار کرنے میں زحمت نہ ہو۔ شیر نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تم لوگوں کی بات منظور ہے، مگر اس سے تم لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ جانوروں نے جواب دیا، آپ جیسے عظیم سلطان کی خوشنودی ہی ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ دوسرے جانوروں کو چھوٹ دے دیں گے کہ وہ آزادانہ اپنے کام کاج میں مشغول رہیں۔ شیر کو ان جانوروں کی باتوں پر مکمل جانور ہر روز خود سے وقت پر میرے پاس آ جائے گا تو میں بھی اپنے وعدے کا پکا رہوں گا، ورنہ تم لوگوں کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد سے ہر روز سبھی جانور ایک جگہ جمع ہوتے اور یہ طے کرتے کہ آج شیر کا شکار کون بنے گا۔ مرحلہ بہت ہی دردناک تھا، لیکن جانور بیچارے مرتے کیا نہ کرتے۔ انہوں نے یہ بات تو خود ہی کسی دباؤ میں آئے بغیر قبول کی تھی۔ ہر روز ایک جانور شیر کے کچھار میں جاتا اور شیر اس کو اپنا نوالا بناتا۔ ایک دن ایک جوان خرگوش کی باری آئی جو بہت ہی چالاک اور ساتھ ہی دلیر بھی تھا۔ اس نے شیر کا شکار بننے سے انکار کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ سبھی جانور اس کی سرزنش کرنے لگے اور کہنے لگے، اگر تم نہیں گئے تو تم نہیں جانتے کون سی بلا ہم لوگوں کے سروں پر آ جائے گی۔ اگر شیر کو اپنے شکار کے لیے انتظار کرنا پڑا تو وہ برہم ہو جائے گا اور اپنے سارے عہد و پیمان توڑ کر ہم پر ٹوٹ پڑے گا۔ لیکن خرگوش اپنے کو قربان کرنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا کہ گویا شیر کو نیست و نابود کر دے گا۔ جوان خرگوش کی باتیں سن کر سارے جانور قہقہا مار کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، کیا بک رہے ہو؟ بڑے بڑے جانور اور ہاتھی تک تو اس شیر سے ڈرتے ہیں اور اپنا رستہ بدل دیتے ہیں، اور تم اس کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہو؟ لیکن خرگوش نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، پھر تم لوگ دیکھنا کہ کس طرح اس ظلم سے تم سب کو آزاد کراتا ہوں۔ جانوروں نے پوچھا، وہ کس طرح سے؟ لیکن جوان خرگوش نے اپنا منصوبہ کسی کو نہیں بتایا۔ دوسری طرف شیر غصے اور بھوک سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ ایسا پہلی بار تھا جب اس کا شکار وقت پر نہیں پہنچا تھا۔ وہ اب سمجھ گیا تھا کہ جانوروں نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے۔ شیر نے فیصلہ کر لیا کہ اب جانوروں کو سبق سکھائے گا، لیکن خرگوش کسی جلد بازی کا مظاہرہ کیے بغیر بہت ہی اطمینان کے ساتھ شیر کے کچھار کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی شیر نے خرگوش کو دیکھا، غصے میں بولا،
मैं बड़े बड़े जानवरों और हाथियों को फाड़ कर खा चुका हूं। तुम तो एक मामूली से खरगोश हो। तुमने कैसे हिम्मत की कि मेरे हुक्म की सरताबी करो और मुझे इंतजार में रखो? खरगोश ने कहा, आलीजा, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं ताखिर से आने का सबब आपको बता सकूं। हुआ ये कि चूंकि मैं आपके लिए मामूली सा जानवर था और मुझे खाकर शायद आपका पेट न भरता, इसलिए जानवरों ने मेरे साथ एक और खरगोश को आपके पास भेजा। मगर रास्ते में एक और शेर हम लोगों का शिकार करने के लिए हम पर झपट पड़ा। मैं तो फरार करने में कामयाब हो गया, लेकिन मेरा दोस्त जो मुझसे भी मोटा और तंदुरुस्त था, वो उसके पंजे में आ गया और उस शेर ने उसको अपना निवाला बना डाला। शेर को ये माजरा सुनकर बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ। उसने कहा कि ये किस शेर की हिम्मत हुई जिसने मेरे काम में मुदाखलत की? कहाँ है वो? मुझे उसका पता बताओ। खरगोश शेर को लेकर एक कुएं के दाहिने पर पहुंचा और वहीं ठहर गया और आगे जाने से मना कर दिया। सरकार, मुझे डर लग रहा है। जिस शेर के बारे में आपसे कहा था वो इसी कुएं में रहता है। शेर ने कहा, आगे बढ़ो, अच्छी तरह देखो, यहीं पर है। खरगोश ने कहा, मुझे अकेले खौफ महसूस हो रहा है। देखिए, मेरा चेहरा हमारे खौफ के पीला पड़ गया है। शेर ने कहा, ठीक है, आओ साथ में चलो। शेर ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और कुएं में झांक कर देखा। उसने पानी के अंदर अपना और खरगोश का अक्स देखा। वो समझा कि उसका हरीफ उसके शिकार को फाड़ कर खाने जा रहा है। फौरन खरगोश को जमीन पर उतारा और अपने हरीफ पर हमला करने के लिए कुएं में कूद पड़ा। यह है उन लोगों का अंजाम जो दुश्मनों की बातों में आते हैं। शेर उस कुएं में गिर गया और मर गया।